آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں اپوزیشن بینچز کی طرف سے جو بات اٹھائی جا رہی ہے اس کو میں آنسر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان بڑے نازک دور سے، اور ہم سب بھی اس بات سے متفق ہیں کہ پاکستان اپنی تاریخ میں سب سے مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر ایک آئینی ادارہ ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا جرم ہو یا بڑے سے بڑا جرم ہو، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ہم اتفاق کرتے ہیں۔ ہم آج یہاں پہ کیوں جمع ہو گئے، ہم نے یہ ریکوزیشن کیوں کی، اور ہاں کہ جب میں اپوزیشن بینچز میں پی ڈی ایم کے دونوں ممبرز کو یاد دلاؤں گا کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے پچھلے پرائم منسٹر کو جھوٹا اور کرپٹ بتایا، اور بتایا اپنے فیصلے میں کہ اٹیلین مافیا ہے، سسیلین مافیا بتا دیا ان کو، اور گاڈ فادر مووی کی تشبیہ دی، تو کیا اس وقت اس اسمبلی سے قراردادیں نہیں ہوئی تھی؟ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، اسی ایوان سے قراردادیں ہوئی، اور آپ کی ہی پارٹیوں نے اس قرارداد کو ووٹ کیا تھا جب آپ نے اس فیصلے کی مذمت کی تھی۔ لیکن ہم آج بھی اس چیز پہ نہیں کہ ہم اپنی پارٹی کے خلاف کوئی فیصلہ ہے تو مذمت کر رہے ہیں، جناب والا۔ یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے، جو ہم نے آج یہ ہنگامی اجلاس بلایا، یہ سب سے پہلے میرے خلاف بھی چیف ادھر الیکشن کمیشن میں ایک کیس شروع ہو گیا میری جعلی ڈگری کا۔ جناب اسپیکر، میں اس کو ایک اور مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ہمارے یہاں پہ کمیٹیز ہیں جس میں اپوزیشن کے ممبرز ہیڈ کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹس کو۔ اب وہ کمیٹیز فیصلے دینا سٹارٹ کریں، بجٹ کے فیصلے کریں، گورننس کے فیصلے کریں۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی کمیٹی ہے، وہ ڈپارٹمنٹ کی ٹرانسفر پوسٹنگز کرنا سٹارٹ ہو جائے۔ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں وہ بجٹ دینا سٹارٹ ہو جائے۔ جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی کمیٹی وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز کو ٹرانسفر کرنا سٹارٹ کرے۔ اب کہنے کو تو بندہ کہے کہ جی پارلیمانی کمیٹی ہے اور ڈپارٹمنٹ کی کمیٹی ہے متعلقہ، لیکن یہ ان کا اختیار نہیں ہے۔ چیف الیکشن کمشنر یا پاکستان کا جو الیکشن کمیشن، اس کا یہ اختیار نہیں تھا یہ سننے کا، اور اس سے نیت ظاہر ہو رہی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی تسلسل سے ہم دیکھ رہے ہیں شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا، پھر اس کے بعد سیف اللہ نیازی صاحب، وہ کسی طور سے بھی کسی حکومت کا کہیں کوئی وزارت یا کوئی منسٹری نہیں رہی، ان کے گھر میں چھاپے پڑے۔ کیا پارٹی کے ہم نے وہ کیا کہتے ہیں کارکنوں کی ڈیٹیلز اٹھانی، پیچھے مقصد یہ تھا۔ اور جب بھی ان کی چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی، ایف آئی اے کا چھاپا پڑ جاتا تھا۔ اور اس کے بعد ہمارے جو منسٹر ہیں ریلویز، اعظم خان سواتی صاحب، کرپشن کی ہے، سپریم کورٹ جائیں، ثابت کریں، سزا دلوائیں، اور ایکچوئل پورا پروسیس فالو کریں۔ کوئی اس طرح کا ثابت نہ کریں کہ یہاں پہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے۔ اعظم خان سواتی 77 سال کا ہے، جس کے کپڑے اتار کے اس کو پیٹا گیا ہے۔ نواز شریف کے کپڑے نہیں اتارے گئے۔ یہاں پر جو تسلسل ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اس سے بڑی خطرناک بات کہ ہمارا جو دعویٰ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ یہ حکومت ایسے ہی بیٹھ کے نہیں گئی،
یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این والے ایک دوسرے کو روڈ پہ گھسیٹنے والے تھے، پیٹ چاک کر ملک کی لوٹی ہوئی دولت نکالنے والے تھے، اور بقول میاں صاحب پیپلز پارٹی والے تو انگریز کے کتے نہلانے والوں کے بچے ہیں، یہ وہ تھے، اور بقول فضل الرحمان یہ دونوں ملک کے غدار ہیں۔ میں ان کے سٹیٹمنٹس نکال، یہ کس طرح مل سکتے تھے؟ کئی چیزیں ایسی ہیں جو سوال ہر پاکستانی کے ذہن میں سوال اٹھا رہی ہے کہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں، چیزیں اتنی سمپل نہیں ہیں۔ جس وقت افغان وار سٹارٹ ہونی تھی تو یہاں پہ حکومت گرائی جاتی ہے، ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا، رجیم چینج ہو گیا اور ملٹری کی گورنمنٹ آئی، کیونکہ آسان تھا کہ امریکہ کی ڈکٹیشن کے اوپر ہم چل سکتے تھے، پولیٹیکل گورنمنٹ وہ نہیں کر سکتی تھی، ان کے دعوے مان سکتی تھی۔ اس کے بعد کارگل کی ایک وار ہوتی ہے، مشرف کا بڑا ہائی ایک دورہ ہوتا ہے امریکہ کا، رجیم چینج ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس دفعہ کیونکہ قوم نہیں ہے، سب بھگتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، اگر دودھ سے زبان جل گئی ہے تو بندہ لسی سے بھی ڈر جاتا ہے۔ ہماری ہسٹری ہے 70 سال کی۔ ایک خط آتا ہے، اس خط کا کبھی کہتے ہیں کہ وجود ہی نہیں تھی، یہ خط موجود ہی نہیں تھا۔ پھر ابھی کہتے ہیں کہ خط کو چینج کیا، اس خط کی تو ایکچوئل تو سائفر ہے جو کہ فارن آفس میں پڑا ہوا ہے، اس کو ڈی کوڈ کرنا، اس کی ٹرانسلیشن کرنی، اس کو جو کچھ کرنا وہ ابھی بھی فارن آفس میں ہو سکتا ہے۔ وہ آفیسرز بھی اس وقت سروس میں ہیں، فارن سروسز میں۔ چینج ہوا ہے تو لے کے آیا جائے کہ کیا چیز چینج ہوئی ہے، بتایا جائے اس قوم کو کہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا غلط بیانی کی ہے۔ اور پھر آج کے سیشن کا بلانے کا مقصد یہی ہے کہ جناب اسپیکر، میں کل پریس کانفرنس میں بھی یہی بات کی تھی کہ دنیا میں کئی ممالک ہیں، افغانستان ایک قوم ہے، ٹرکی ایک قوم ہے، ایران قوم ہے، 5,000 سال کی ان کی ہسٹری ہے، عرب ایک قوم ہے۔ پاکستان 100 سال پہلے کسی کتاب میں مجھے دکھا دیں پاکستان کا کوئی ذکر۔ ہم کلمے کے نام پہ، اسلام کے نام پہ اس برصغیر پاک و ہند میں جتنے بسنے والے مسلمان ہیں انہوں نے اپنی اپنی جگہ پہ قربانیاں دی۔ کچھ کامیاب ہوئے جس میں گلگت بلتستان کے لوگ تھے، اپنے خطہ لے کے آ سکے۔ کچھ وہ لوگ جن کو پتا تھا کہ ان کا خطہ آزادی کے بعد بھی پاکستان میں شامل نہیں ہو سکتا، وہ بھی اس تحریک کے حصے دار تھے، بڑھ چڑھ کے حصے دار تھے، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ آزادی کے بعد وہ ہندوؤں کے رحم و کرم پہ ہوں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مسلم لیگ اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کی، ان کی پوری سپورٹ کی، اور پھر ایک بہت بڑی تعداد نے ہجرت کی۔ کس لیے کی؟ ہم لوگوں نے ایک قوم بنیا، مختلف کلچر کے لوگ، زبان بولنے والے لوگ، مختلف خطے کے لوگ ایک قوم بن گئے، کیونکہ ایک خواب تھا، ایک نظریہ تھا۔ یہ اس لیے نہیں بنا ہے کہ باہر سے ایک سازش کرے اور اس کے کچھ پٹھو لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہوں، یہاں سے ان کی کرپشن ہوتی جائے، جائیدادیں باہر ہوتی جائیں اور ہم بیوقوفوں کی طرح سنتے جائیں اور دیکھتے جائیں۔ جناب اسپیکر، جب اسمبلی گرائی گئی، جب حکومت چینج کی گئی تو پاکستان تحریک انصاف نے ریزائن کیا اور کہا کہ آپ انتخابات کا کہتے تھے، آئیں انتخابات کریں۔ جب پی ڈی ایم انتخابات کا کہتی تھی تو انہوں نے ریزائن نہیں کیا تھا، ہم نے ریزائن دیا تھا۔ انہوں نے جب لانگ مارچ کیا تو ویسے ان کا جو لانگ مارچ تھا بلاول بھٹو صاحب کی سربراہی میں، وہ تو ہمارے لانگ مارچ سے بھی چھوٹا تھا، جو ہم 27 مارچ میں ہم اسلام آباد گئے تھے۔
اور پی ٹی آئی نے اس وقت کی حکومت نے کوئی کنٹینرز نہیں کھڑے کیے. فضل الرحمان صاحب اپنے مدرسے کے طلباء کو لے کے آئے, کوئی کنٹینرز ہم نے کھڑے نہیں کیے, کوئی ظلم, کوئی لاٹھی چارج نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. لیکن جب 25 مئی کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن گئے, جو ہوا تماشا سب نے دیکھ لی, کیونکہ خوف تھا. خوف کیا تھا؟ کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. خوف یہ تھا کہ, اور جناب اسپیکر, اس سے پہلے بھی جس وقت جب ایونٹس ہوتے تھے تو اس وقت بھی پرائم منسٹرز کھڑے ہو سکتے تھے. میاں نواز شریف کھڑا ہو سکتا تھا, قوم کو سمجھا سکتا تھا, لیڈ کر سکتا تھا. بینظیر بھٹو صاحبہ یا زرداری کھڑا ہو سکتا تھا, یوسف رضا گیلانی کھڑا ہو سکتا تھا. لیکن آپ کو کھڑا ہونے کے لیے آپ کو اپنا دامن پہلے صاف کرنا پڑے گا. پبلک اسی وقت آپ کے پیچھے نکلے گی جب وہ یقین کر لے گی کہ یا تو یہ قائد اعظم ہے یا اسی طرح کا کوئی اور لیڈر ہے. اس کے بغیر جب پبلک کو پتا ہے کہ یہاں پر جو منسٹرز ہیں یا پرائم منسٹرز ہیں یا جتنے اور اہلکار ہیں وہ اپنے بچوں کی جائیداد بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, تو پبلک نے نہیں نکلنا. پھر پبلک نے نہیں نکلنا تو خان صاحب کے ساتھ لوگ نکل پڑے. پھر کیا ہوا جناب اسپیکر, اور الیکشن گرانے کے لیے جو اوپن پیسے دیے گئے, آپ قانون کے بھی طالب علم ہیں کہ جس طریقے سے قانون شکنی کی گئی, جو مناظر اس قوم نے دیکھے, ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ بنانا ریپبلک, یہ بنانا ریپبلک اور اس وقت پاکستان ریپبلک میں کیا فرق ہے؟ ہم شاید ان سے زیادہ مذاق بن چکے ہیں. یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی ویڈیوز آئیں پیسے دیتے ہوئے. کدھر تھا الیکشن کمشنر؟ کدھر تھا یہ آئینی ادارہ؟ کیا کیا اس نے اس وقت؟ کیوں خاموش رہا؟ کیا اس کی کوئی آئینی ذمہ داریاں نہیں تھی؟ تھی, لیکن نہیں کیا. ٹھیک, اس کے بعد پنجاب کی حکومت گرائی گئی. 20 بندوں کا اچانک ضمیر نہیں جاگتا. رات کو سوئے, صبح ضمیر جاگ گیا. ادھر بھی بڑی کوشش کی ضمیر جگانے کی, ہر جگہ پہ, کے پی میں, AJK کے میں ضمیر, پنجاب میں بھی ضمیر جگایا گیا. زرداری صاحب جادو کی چھڑی لے کے آئے اور جس طرف وہ چھڑی اشارہ کیا وہ اس کا ضمیر جاگ گیا, وجد میں آ گیا. وہ پنجاب کی اسمبلی انہوں نے توڑ دی. لیکن چونکہ پنجاب اسمبلی میں انہوں نے وہاں پہ ڈیفیکشن کلاز آ گئی کہ انہوں نے ووٹ کیا تھا اپوزٹ, تو وہ ڈسکوالیفائی ہوا. اب وفاق میں بھی ان کی حکومت, پنجاب میں بھی ان کی حکومت, اور پی ٹی آئی کے اوپر ہمیشہ سے یہ ایلیگیشن کہ یہ تو عوام کے مینڈیٹ سے نہیں ہے, مہنگائی اور پتہ نہیں کیا کیا الزام ہمارے پہ, اور یہ تو تباہ ہو جائیں گے, یہ تو ہمیشہ کسی کے کندھے پہ, یہ سب ہم سنتے تھے, ہمارے پہ الزامات لگاتے. یہ تو بغیر سپورٹ کے ایک الیکشن نہیں جیت سکتے تھے. جناب اسپیکر, پھر سب نے دیکھا کہ پنجاب کے ضمنی الیکشن میں کیا ہوا. پنجاب میں حکومت بن گئی, بہت بڑا دھچکا, اور اس پورے سلسلے میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے جلسے چل رہے تھے, اور ہر جلسہ ہر شہر میں ریکارڈ توڑ رہا تھا. ایک پریشانی کے عالم میں تھے حکمران. پھر وفاق میں الیکشن ہو گیا, بڑا اہم الیکشن. اور یہ جو وفاق کا الیکشن ہے, ہمارے اپوزیشن کے بینچز میں ممبرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کوئی ایسا الیکشن نہیں تھا کہ انہوں نے چپ چاپ الیکشن کرا دیا. 2 مہینے, میری اطلاع کے مطابق 2 مہینے یہ حکومت ایک حلقہ دیکھتی رہی ہے کہ کس حلقے میں الیکشن کرایا جائے جہاں سے یہ جیتیں گے اور پی ٹی آئی ہارے گی. 2 مہینے کے بعد یہ 8 حلقے شارٹ لسٹ ہوئے, اور اس میں بھی لیاری کا حلقہ وہ دانلی کر کے جیتے.
जैसा भी रिजल्ट है, रिजल्ट आ गया, बुखला गए। अब सिर्फ एक ही मकसद है कि खान साहब को बाहर कर दें, क्योंकि उसके बगैर तो अब गुजारा नहीं है। तो ये जनाब स्पीकर आज शानदार फिर रिजल्ट आ गया। अब मैं समझता हूं कि ये हम समझते हैं कि आईनी इदारा होना हम बड़ी कदर की निगाह से लेते हैं, लेकिन आईनी इदारा होना इसका यह मतलब है कि उसके ऊपर कोई आईनी जिम्मेदारियां भी हैं। अब सिर्फ ये रह गया है कि इलेक्शन कमिश्नर 302 के मुकदमात भी सुनना शुरू कर दे, ट्रैफिक चालान के भी फैसले कर दे। नवाज शरीफ और इमरान खान के फैसले में बड़ा बुनियादी फर्क है। अगर हम इनके फैसले को मान भी लें, पहला, नवाज शरीफ का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया, इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं दिया। यह इलेक्शन कमीशन ने दिया, जो 90 दिन के बाद कोई डिस्क्वालिफिकेशन का केस सुन ही नहीं सकता। दूसरा, कि वहां पर बेटे से तनख्वाह लेने की बात नहीं थी, वहां पर दो चीजें थी। एक फॉरेन कंपनी का डायरेक्टर और उसके ऊपर उनका अकामा, और उसके ऊपर यूएई का एक लॉ है कि जब आप किसी कंपनी का मुलाजिम होते हैं तो आपने हर सूरत तनख्वाह अपने मुलाजिम को देनी है। यह मुमकिन ही नहीं था कि नवाज शरीफ के अकाउंट में तनख्वाह जा रही हो। तो आप पिछले 5 साल से अपने अकाउंट में तनख्वाह ले रहे हैं और आपके पास अकामा है और आप वो एसेट्स हैं आपके, वो आप छुपा रहे हैं। अब इसके ऊपर एक और बड़ा बुनियादी सवाल था कि उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने सिसिलियन माफिया क्यों कहा था? तनख्वाह तो बेटे से तनख्वाह ना लेना तो बड़ी छोटी सी बात। सिसिलियन माफिया का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, और वो क्यों किया गया? वो इसलिए किया गया था कि इसकी बड़ी बेहतरीन जो मिसाल आपको मिलेगी ये हमजा शहबाज शरीफ के केस में मिलेगी कि आपने अपना मकसूद चपरासी के अकाउंट में करोड़ों रुपए अकाउंट में जमा करवाए, जो आपके हाथ के नीचे होगा, उससे वो पैसे बाहर दुबई में अपने अकाउंट में, जिसमें अकामा लगा हुआ है, आपके नाम का अकाउंट है, आप उधर ट्रांसफर करें। जब वो आपके पैसे, यहां से पैसे आपके अकाउंट में हो गए, तो फिर आपने ये करना है कि आपने बाहर से टीटी करके पैसे लाने, और बाहर से टीटी करके जब वो पैसे आते हैं तो कौम के ऊपर एहसान, देखें जी हम तो बाहर से पैसे लेके आ रहे, और वो पैसा वाइट हो गया। तो ये जनाब स्पीकर, ये बेटे से तनख्वाह लेना नहीं था, ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक घिनौना सर्कल था। और वो इसलिए, जनाब स्पीकर, आपकी कंपनी है, आप उसमें डायरेक्टर है, आप कैसे मिस कर सकते हैं? आपके नाम पे घर है, इतना बड़ा एसेट, आप कैसे मिस कर सकते? वो इसलिए मिस हुआ कि कौन से लॉन्ड्रिंग छुपाना थी, मनी लॉन्ड्रिंग। और तोशा खाना से नवाज शरीफ ने जितने कालीन उठाए, जनाब स्पीकर, क्या ये अवाम नहीं समझता कि नहीं जानता कि यूसुफ रजा गिलानी की फैमिली ने चैरिटी में दी गई जो हीरो का हार था वो चुराया था? किधर है ये इलेक्शन कमिश्नर इस मामले में, किधर है? और क्या वो उस प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट की बीवी को जब पता चला कि मुतल्लका चैरिटी को वो हार नहीं मिला, तो उसकी शिकायत पे फैमिली से रिकवरी हो गई उसकी, यूसुफ रजा गिलानी की। तो इमरान खान साहब ने तोशा खाना से जो गिफ्ट उठाया, एक तो उसकी डबल पेमेंट, और उसको फिर डिस्पोज ऑफ, और फिर जो नए उस अभी के जो एसेट्स हैं उसमें वो जमा भी है और उसका डिस्पोज ऑफ भी है। तो ये मुझे आप बता दें कि ये कौन सा करप्शन है? तो ये जनाब स्पीकर, नवाज शरीफ और इमरान खान के मुकदमे का एक बुनियादी फर्क है। और खान साहब के ऊपर, अगर हम ये समझते हैं कि हम वो केस वापस ले, हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई प्रेशर डालना चाहते हैं, वो ये फिर इस ऐवान का मकसद नहीं समझा आज की इमरजेंसी उसका। उन्होंने जो डिसीजन दिया आर्टिकल 63(1)(p) के तहत, जिसमें जो मेरी एग्जिस्टिंग, अगर उनकी एग्जिस्टिंग जो मेंबरशिप थी, जो मेंबर थे किसी ऐवान का, वो खत्म हो गई और नए इलेक्शन में वो फिर आ सकते हैं।
تو پچھلے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے اور 5 کا حلف ابھی آگے آنے والا ہے. 5 کا حلف کہ 6 ممبرز کا آگے حلف ابھی آنے والا ہے. تو یہ پہلے دیکھ لیں کہ تو ہمیں اس ڈیسیجن کا خوف نہیں, یہ تو ابھی سسٹین ہی نہیں کرے گا, لیکن ہمیں یہ خوف ہے کہ لیڈرشپ بڑی مدتوں سے ملتی ہے کسی قوم کو, اور جب تک آپ کو لیڈرشپ نہیں ملے گی کوئی قوم نہیں بن سکتی اور کوئی نیشن ترقی نہیں کر سکتا. ابھی اپوزیشن کی طرف سے بات ہے پاکستان بہت مشکل حالات میں, ہم ایگری کرتے ہیں, انتہائی مشکل حالات میں. تو ایسے میں کون لیڈ کرے گا پاکستان کو؟ جناب اسپیکر, بلوچستان کے حالات دیکھیں, ساؤتھ پنجاب کے حالات دیکھیں, پنجاب کے حالات دیکھیں, جی بی کے حالات دیکھیں, سندھ میں مہاجروں کے اور سندھیوں کے حالات دیکھیں, کے پی کے اندر اب دوبارہ جو ادھر ٹرائبل ایریاز میں حالات دوبارہ سیکیورٹی کے حوالے سے خطرناک ہو گئے ہیں, یا کے پی کے لوگوں کے دیکھ لیں, مسائل ہیں, کون حل کرے گا؟ کیا پیپلز پارٹی حل کرے گی جو پورے ملک میں اب کہیں وجود نہیں رہا, صرف اندرون سندھ میں, یا ایم کیو ایم حل کرے گی؟ کیونکہ یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ اب ملک میں واقعی سیریس کرائسس ہیں, تو اس کو حل کرنے کے لیے بھی تو کوئی بندہ چاہیے نا, کوئی لیڈر چاہیے کہ جو ان مسائل کا چیلنجز کا مقابلہ کرے گا. تو کون ہوگا؟ کیا وہ پارٹی ہوگی جو سندھ کے اندر ایک ریجنل پارٹی بن چکی ہے اور پورے ملک میں اس کو کوئی نہیں مانتا, یا پی ایم ایل این بن جائے گی جو اب لاہور سے بھی فارغ ہو گئی ہے, جس کا نہ کے پی میں کوئی ووٹ ہے, نہ سندھ میں کوئی ووٹ ہے, نہ بلوچستان میں کوئی ووٹ ہے؟ کیا پی ایم ایل این کرے گی یا جے یو آئی کرے گی, جس کی 15 سے 16 سیٹیں آ جاتی تھی, ابھی پتہ نہیں, ہمیں پتہ نہیں کتنی سیٹیں, اور چند 16, اب جناب اسپیکر 16 سیٹ والے کیا یہ کریں گے؟ کیا این پی کرے گی جو واش آؤٹ ہو چکی ہے کے پی میں, یا ایم کیو ایم کرے گی؟ کون کرے گا؟ ہمیں اب اس کرائسس میں ایک ایسی لیڈرشپ چاہیے جس کی ایک کال پہ پورا کراچی اٹھے, سندھ اٹھے, پنجاب اٹھے, کے پی اٹھے, بلوچستان اٹھے, کشمیر اٹھے, جی بی اٹھے. کوئی ایک ایسا لیڈر ہو جس کے پیچھے قوم کھڑی ہو. کون ہے وہ لیڈر؟ کون ہے جو تنہا تمام پی ڈی ایم کی 13 پارٹیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی سکت رکھتا ہے, جس کے پیچھے قوم کھڑی ہے, جس کو قوم سنتی ہے؟ وہ عمران خان ہے جس کو ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے, ڈسکوالیفائی کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. یہ تو اڑ جائے گا, آگے ایک اور کیس آئے گا, پھر ایک اور کیس آئے گا, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جب سے یہ ملک بنا ہے اس کے ساتھ کتنی گہری سازش ہوتی رہی ہے, اور ان کی سب سے پہلی جو پرائیورٹی ہے کہ اس ملک کی لیڈرشپ کو ختم کیا جائے, کرپٹ لوگوں کو, چور لوگوں کو, لٹیروں کو, جن کا انٹرسٹ باہر ہے, جن کی انویسٹمنٹ باہر ہے, ان کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا جائے. اگر میرا انٹرسٹ جی بی میں نہیں ہے, میری پوری پراپرٹیز میں باہر رکھوں, میرا اٹھنا بیٹھنا باہر ہو, تو مجھے کیا پرواہ ہوگی جی بی کی؟ مجھے بتائیں, ہم دبئی گئے جناب اسپیکر پہلی دفعہ, تو ہم جس وقت جب جا رہے تو مجھے ٹیکسی والے نے دکھایا, پاکستان کا تھا, کہ یہ ہے جی زرداری صاحب کا محل. پتہ نہیں دبئی کے اندر 15 کے 20 کنال کے اوپر محل ہے. کہا کوئی ملازم پاکستانی نہیں ہے. کیوں؟ میں نے پوچھا کیوں؟ کہتا ہے باتیں باہر آؤٹ ہوتی اس وجہ سے نہیں رکھتے. کیا دوسرے میں اب نام دینا سٹارٹ کروں؟ اور یہ مذاق ہے. مطلب آپ ایک ایسی قوم کا فرد بننا چاہتے ہیں جو باہر انٹرنیشنل لیول پہ جا کے فخر سے کہے گا کہ میں پاکستان سے ہوں. مطلب نواز شریف کے پورے بچے چھٹ گئے, زرداری پارسا بن گیا, اسحاق ڈار لیگل ہو گیا, اور قوم کا جو لیڈر ہے اس کو توشہ خانے پہ, اور جس کے اختیارات نہیں ہیں وہ کہتا ہے یہ نااہل ہے. فورن فنڈنگ کا بھی کیس آنا ہے. واحد پارٹی ہے جس نے رجسٹریشن پوری کی, اور جو انٹرنیشنل لیول پہ جس کو فنڈنگ ملتی ہے,
اب باقیوں کے کیسز اسی طرح پڑے، کیا توشہ خانہ میں باقی پرائم منسٹر سے نہیں اٹھے؟ تو یہ جناب اسپیکر ہم کسی آئینی ادارے کے یا اس پہ نہیں ہے توہین پہ، ہم اس کوشش اور سازش کا مذمت کر رہے ہیں جو پاکستان اور پاکستانیوں سے اس کی لیڈرشپ کو محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کی لیڈرشپ سچی ہو، ایماندار ہو، تو کیا ہمیں فرق نہیں پڑتا؟ کیا اس اسمبلی کی سیوان، اس گلگت بلتستان کے عوام کو فرق نہیں پڑتا؟ میں جس وقت میں ادھر ہماری حکومت بنی، میں چیف منسٹر بنا، تو پی ایس ڈی پی اور اے ڈی پی ملا کے ہمارا جو بجٹ تھا وہ 15 ارب روپے تھا۔ پہلے سال میں ہم نے 40 ارب روپے کیے، پہلے سال میں۔ تو کوئی بندہ ہے جو فکر کر رہا ہے جی بی کی، آج وہ 40 ارب 25 ارب پہ لے کے، اور وہ 25 ارب بھی پورے نہیں دے رہے۔ تو فرق پڑتا ہے جناب اسپیکر کہ اگر آپ کا حکمران کوئی چور ہو تو فرق پڑتا ہے، ملک تباہ ہوتا ہے، اور اگر آپ کا کوئی حکمران ایماندار اور غیرت مند ہو تو فرق پڑتا ہے، ہمیں فرق پڑتا ہے۔ یہ ملک ہمارا دل دھڑکتا ہے اس کے ساتھ، اور اس ملک کی جو سب سے اہم چیز ہے، جو ہر آئین، ہر قانون، ہر ادارے سے بالاتر ہے، وہ پاکستان کی عوام ہے، اور عمران خان پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی آواز ہے۔ اور یہ اس طرح نہیں ہے، آج سے پہلے بھی کئی پرائم منسٹرز ہوئے ہیں نائب، لیکن ان کے لیے کوئی نکلا نہیں ہے۔ یہ ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں پر لوگ جو پاکستانی ہیں وہ عمران خان کی صورت میں امید دیکھ رہے ہیں، جس کے لیے ان کے آباء و اجداد نے قربانی دی تھی۔ تو میری تمام اس ہاؤس سے ریکویسٹ ہے کہ ہم آج ہر اس سازش کی مذمت کریں اس قرارداد کے ذریعے جو آج سے پہلے بھی پاکستان کے خلاف ہوئی ہے، جو آج بھی ہو رہی ہے اور آج کے بعد بھی ہو جائے گی، یا کوئی کوشش کرے گا۔ ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اس میں تقسیم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں پاکستان کے عوام کے ساتھ، 22 کروڑ عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اور یہ عوام کا نمائندہ ہاؤس ہے، اور عوام کا نمائندہ ہاؤس سے بڑی چیز اس ملک میں کہیں نہیں ہوتی۔ اور وہ اگر عوامی نمائندہ ہاؤس سمجھتا ہے کہ کہیں پر غلط ہو رہا ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ اس کے اوپر اپنی رائے دے۔ تو میں چاہوں گا، آپ سب سے درخواست کروں گا کہ اس قرارداد کو یونانیمسلی سپورٹ کریں اور اپروو کریں، تاکہ ہم ان کو بھیجیں اور ان کو بتائیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، پاکستان کے عوام کی مرضی کے خلاف کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر۔